صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے کرم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل اور مرشد کریم کی توجہات کے پیش نظر ہم نے ایک سلسلہ بعنوان سیرت صحابہ سے ہدایت کے موتی کا آغاز کیا تھا۔ میں آج اس سلسلہ کی پہلی کڑی لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم ام المومنین حضرت سیدہ اماں ختیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت سے ہدایت کے موتی حاصل کریں گے۔ ناظرین و سامعین، حضرت اماں سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا وہ نیک بخت خاتون ہیں جن کے ساتھ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا۔ آپ سلام اللہ علیہا کا نام ختیجہ، آپ کی کنیت ام ہند اور آپ کا لقب طاہرہ تھا۔ آپ سلام اللہ علیہا کے والد محترم کا نام خویلد بن اسد تھا، جو کہ قریش کے معزز اور دولت مند افراد میں جن کا شمار ہوتا تھا۔ آپ نہایت بااخلاق، غیرت مند اور حیادار انسان تھے۔ آپ سلام اللہ علیہا کے والد محترم خویلد بن اسد کو بت پرستی سے سخت نفرت تھی اور وہ ایک خدا کے ماننے والے تھے، اور اسی بنا پر انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی۔ حضرت اماں ختیجہ سلام اللہ علیہا کا خاندان والد کی نسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے قصا بن کلاب پر جا ملتا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہا کے والد محترم قبیلہ قریش کے نہایت اعلیٰ اور معزز پرسن تھے اور ان کی ایک خاص حیثیت سمجھی جاتی تھی۔ آپ سلام اللہ علیہا کے والد نے تجارت کو اپنا پیشہ بنایا اور اس میں اس قدر محنت کی کہ مکہ کے بازاروں میں جو بھی اشیاء بیرون ممالک یا بیرون علاقوں کی نظر آتی، ان میں اکثر اشیاء خویلد بن اسد کے تجارتی کارواؤں کی لائی ہوئی ہوتی۔ ناظرین و سامعین، حضرت اماں ختیجہ سلام اللہ علیہا عام الفیل سے 15 سال قبل پیدا ہوئیں 555 عیسوی میں۔ جب وہ سن شعور کو پہنچی تو اپنے پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ آپ سلام اللہ علیہا کے والد محترم نے آپ کی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے نکاح کے لیے ورقہ بن نوفل، جو برادر زاد تھے اور تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، کو منتخب کیا، لیکن کسی وجہ سے ان کی نسبت نہ ہو سکی اور حضرت اماں سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا کا نکاح ابو حالہ نباش تمیمی کے ساتھ ہو گیا۔ جب حضرت اماں ختیجہ کے خاوند ابو حالہ نباش تمیمی کا انتقال ہوا تو اس کے بعد آپ سلام اللہ علیہا عتیق بن عابد مخزومی کے نکاح میں آئیں۔ ناظرین و سامعین، عام الفیل سے 20 برس کے بعد جب حرب فجار چھڑی تو آپ کے والد اور آپ کے شوہر اس جنگ میں شرکت کے لیے گئے اور اسی میں لڑتے لڑتے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ وقت حضرت اماں ختیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے بہت ہی پردقت تھا۔ آپ سلام اللہ علیہا نے اپنے والد کے ہی کاروبار کو آگے بڑھایا اور تجارت کے پیشہ کو اپنا ذریعہ معاش بنایا، لیکن ان کا کوئی نگران مقرر نہ کیا۔ تاہم وہ اپنے اعزاء اور اقارب میں سے بااعتماد شخصیات کو اپنا مال دے کے بیرون ممالک بیچتیں اور ان کو ان کا معاوضہ ادا کر دیتیں۔ ان دنوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت کا کاروبار کرتے۔ ان دنوں پورے مکہ کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے۔ ان کی راست بازی، امانت داری اور حسن اخلاق کے چرچے تمام تر جگہ پر مشہور تھے۔ ناظرین و سامعین، حضرت اماں ختیجہ سلام اللہ علیہا کے والد خویلد بن اسد نے اپنی اولاد یعنی کہ حضرت اماں ختیجہ کی تربیت اور پرورش پر خاص توجہ دی اور ان کو ایک شریف گھرانوں کے تمام مروجہ اصولوں کے تحت خاص تربیت دی۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا نے ایک دفعہ خواب دیکھا۔ کیا دیکھتی ہیں کہ آسمان سے سورج آپ کے آنگن میں اتر آیا ہے۔ حضرت اماں ختیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنے اس خواب کا تذکرہ جب اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے کیا، جو کہ اس وقت تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے حضرت اماں ختیجہ کو جواب دیا، اے ختیجہ، یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کا نکاح ایسے شخص کے ساتھ ہوگا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبوت سے سرفراز کرے گا۔ اس کے بعد جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے چرچے
ان کی خبریں حضرت اماں خدیجہ سلام اللہ علیہ تک پہنچیں تو آپ سلام اللہ علیہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پیغام پہنچایا کہ آپ ہمارا مال لے کر ملک شام کا سفر کریں، ہم جتنا معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ معاوضہ ہم آپ کو ادا کریں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرمایا اور آپ کا مال تجارت لے کر ملک شام کو روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت اماں خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ایک غلام میسرہ بھی تھا۔ ناظرین، حضرت اماں خدیجہ سلام اللہ علیہ کی دولت و ثروت اور ان کے شریفانہ اخلاق نے پورے قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ہر ایک شخص کی یہ خواہش تھی کہ وہ حضرت اماں خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ نکاح کرے، لیکن قدرت کی نگاہ انتخاب کسی اور شخص پر پڑ چکی تھی۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام سے تجارت کا مال لے کر واپس آئے تو اس وقت جتنا کاروبار سے منافع ہوا وہ گزشتہ سال سے کہیں زیادہ تھا، اور حضرت اماں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جب اپنے غلام میسرہ کی زبانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام حسن معاملات، امانت داری اور باقی تمام تر معاملات کی جو گفتگو تھی وہ سنی تو اس قدر متاثر ہوئیں کہ آپ سلام اللہ علیہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا۔ اس ساری خدمت پر انہوں نے اپنی ایک نفیسہ بنت منیہ جو کہ ان کے رفیق تھے ان کو بھیجا، ان کو اس خدمت کے اوپر مقرر فرمایا۔ ناظرین و سامعین، عرب کے اندر عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ وہ اپنے شادی بیاہ کے معاملات کو متعلق گفتگو کر سکتی تھیں۔ اسی بنا پر حضرت اماں خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنے چچا کے ہوتے ہوئے، چچا عمر بن اسد کے ہوتے ہوئے اپنے شادی کے تمام تر معاملات کو طے کیا۔ تاریخ مقرر پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چچا حضرت حمزہ، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کے دیگر معزز افراد حضرت اماں خدیجہ سلام اللہ علیہ کی رہائش پر پہنچ گئے۔ حضرت اماں خدیجہ سلام اللہ علیہ نے بھی اپنے خاندان کے چند معزز لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ چنانچہ اس وقت چونکہ حضرت اماں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے والد محترم خویلد بن اسد کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، جس وجہ سے ان کے چچا حضرت عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل نے بارات کا استقبال کیا۔ اس موقع پر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سلام اللہ علیہ کا نکاح کا خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ سے ہوا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل، سردار ماد کی سلب اور سردار مظہر کی اصل سے پیدا کیا، اور ہمیں خانہ کعبہ کا خادم بنایا اور حرم شریف کا منتظم بنایا، اور ہمیں ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے، اور ایسا حرم دیا جو امن کا گہوارہ ہے، اور ہمیں لوگوں کے اوپر حاکم بنایا۔ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ علم و حکمت، فضل و شرف میں بے مثل ہے، اگرچہ اس کے پاس ظاہری مال کی کمی ہے، لیکن اس ظاہری مال کی حیثیت ہی کیا ہے، یہ تو ایک ڈھلتی چھاؤں کی طرح ہے۔ اس کی نسبی قرابت داری سے آپ سب آگاہ ہیں، چنانچہ انہوں نے حضرت خدیجہ بنت خویلد سے رشتہ ازواج میں منسلک ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے، اور اتنا معجل حق مہر ادا کیا ہے۔ ان کا مستقبل روشن اور عالیشان ہے۔ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ نکاح ارشاد کر چکے تو ورقہ بن نوفل اس وقت کھڑے ہوئے اور خطبہ نکاح ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ویسا ہی پیدا کیا جیسا آپ نے فرمایا، اور ہمیں ان لوگوں پر فضیلت دی جن کو آپ نے شمار کیا ہے۔ بے شک ہم عرب کے آقا و سردار ہیں اور آپ اس سعادت کے اہل ہیں۔ کوئی بھی خاندان آپ کی فضیلت کا منکر نہیں، اور نہ ہی کوئی آپ کے فخر و شرف کو چیلنج کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں آپ کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنے کی خواہش اور رغبت پیدا ہوئی ہے، چنانچہ بس تم گواہ ہو جاؤ اے گرہ قریش کہ میں نے 400 دینار حق مہر کے عوض حضرت محمد بن عبداللہ کا نکاح
حضرت خدیجہ بنت خویلد سے کر دیا۔ یہ ازدواجی خطبہ پڑھنے کے بعد ورقہ بن نوفل بیٹھ کے تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدیجہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چچا عمر بن اسد بھی نکاح میں شریک ہو جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اے گروہ قریش، آپ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے محمد بن عبداللہ کا نکاح خدیجہ بنت خویلد سے کر دیا۔ یوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا اور سرداران قریش نے اس پر گواہی دی، اور حضرت اماں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا حرم نبوت ہو کر ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئیں۔ ناظرین و سامعین، اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک محض 25 برس اور حضرت اماں خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ نے سب سے لمبی ازدواجی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری، جو کہ ربع صدی 25 برس تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوران دوسرا نکاح نہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اماں خدیجہ سلام اللہ علیہ کو بہت سارے دوسرے انعامات کے ساتھ ساتھ دولت مندی کی نعمت سے بھی نوازا تھا، لیکن آپ سلام اللہ علیہ نے نکاح کے بعد اپنی تمام تر دولت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں محبت سے نچھاور کر دی۔ نکاح کے بعد آپ سلام اللہ علیہ کا ہر ایک سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے گئے محبت بھرے لمحات سے بھرا ہوا ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ان تمام تر محبت بھرے واقعات کا تذکرہ کریں گے جن میں حضرت اماں خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنی تمام تر زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری اور ان سے ہدایت کے موتی حاصل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔